اب سوال اہم یہ تھا کہ وہ بچہ جو ابھی سبھی غیر ممیز ہے، 7 سال سے چھوٹا ہے، تو اس کی جو جائیداد ہے اس کے اوپر سال گزرنے کے بعد کیا زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کے بارے میں کہا کہ جو علماء ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وہ الگ بات کرتے ہیں، وہ چونکہ تینوں ایک ساتھ ہے تو ان کو کہتے ہیں جمہور، اور ان کے مقابلے پہ ہیں حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد۔ تو جمہور اور حنفیہ کے اندر اختلاف ہے اس بارے میں۔ Hanafis are of the view that zakat is ibadat al-maliyya which is subject to puberty. حنفیوں کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعین ہم کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ تو حنفی کہتے ہیں کہ جناب زکوٰۃ کا تعلق ہے عبادت سے۔ ایک ہوتی ہے بدنی عبادت جو جسم کے ساتھ کی جاتی ہے، جسمانی عبادت، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ جسمانی عبادتیں ہیں۔ تو حنفی کہتے ہیں ایک ہوتی ہے مالی عبادت۔ تو جو مالی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت کہلاتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں چونکہ یہ مالی عبادت ہے اور عبادات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے بندے سے، اس کے لیے اہلیت ادا کاملہ ہونا ضروری ہے، یعنی انسان بالغ ہو، انسان اہلیت ادا کاملہ ہو، جبکہ بچہ جو ہے ابھی سبھی غیر ممیز، اس کی اہلیت ادا کاملہ ہے ہی نہیں، وہ تو اہلیت ادا ناقصہ ہے۔ لہٰذا حنفی کہتے ہیں کہ جناب بچے کی جائیداد پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، یہ حنفی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور ان کے کہنے کی وجہ بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں سبھی غیر ممیز ہے، اہلیت الادا ناقصہ ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی اہلیت الادا کاملہ ہو، لہٰذا بچے کی جائیداد پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اہلیت ادا کاملہ نہیں بلکہ ناقصہ ہے، ڈیفیشینٹ کیپیسٹی آف ایگزیکیوشن ہے سبھی غیر ممیز کے۔ اچھا، اس کے برعکس آن دا کنٹریری ٹو حنفیز، باقی جو تینوں ائمہ ہیں، امام مالک، شافعی اور احمد بن حنبل، یہ آپ سامنے دیکھیں نا، یہ میں نے یہ سامنے عربی میں بھی لکھا ہے کہ بھئی وَذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ مالک و شافعی و احمد، یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، یہ تینوں امام کیا کہتے ہیں، اِلَى اعتبار الزکوٰۃ شرعا من الضرائب الاجتماعیۃ المتعلقۃ بالمال، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی جائیداد پر زکوٰۃ کا اعتبار کرتے ہوئے اور وہ ٹیکسز جو پوری سوسائٹی دیتی ہے ان کا اعتبار کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یا جو اجتماعی ٹیکسز ہیں یہ عبادت ہی نہیں ہے سرے سے۔ یعنی مالک، شافعی اور احمد یہ تینوں امام فرماتے ہیں کہ حنفیوں کی طرح کہ حنفی کہتے ہیں کہ یہ جو مالی عبادت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی، زکوٰۃ مالی عبادت نہیں ہے۔ فَلِذَا أَوْجَبُوهَا فِي مَالِ الصَّغِيرِ، تو کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ عَدِيمُ أَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ، وہ کہتے ہیں اگرچہ اس بچے کی اہلیت ادا ناقصہ ہے، چونکہ یہ مالی عبادت نہیں ہے اور مالی معاملہ ضرور ہے، مالی ذمہ داری ضرور ہے، اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینا بھی واجب ہوگا۔ اب زکوٰۃ دے گا کون؟ کہا کہ زکوٰۃ اس کا ولی دے گا یا اس کا کیئر ٹیکر دے گا اس کی جائیداد سے۔ تو اس وجہ سے ان کے نزدیک ایسے بچہ جو بلینئر ہو اور اس کی جائیداد پر سال گزر چکا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ تو یہ تین ائمہ کہتے ہیں۔ حنفی کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ گروپ 2 تھا۔ اچھا، گروپ 3 کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گروپ 3 میں آ جاتی ہیں سوشل لائبلٹیز، المعونات الاجتماعیہ، معونات الاجتماعیہ، سوشل لائبلٹیز جو ہے وہ معاشرتی ذمہ داریاں۔ تو معاشرتی ذمہ داریوں کا مطلب کیا ہے، جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ سچ ایز ٹو بیئر دی ایکسپینسز آف بیسک نیڈز آف کلوز ریلیٹیوز، اپنے قریبی غریب رشتہ داروں کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھنا، اس بچے کی جائیداد کی ذمہ داری اس بچے کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اب بچہ تو کر نہیں سکتا، اس کی اہلیت ادا ناقصہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا کیئر ٹیکر پر لازم ہوگا کہ اس کے غریب خاندان والے بھائی بہن وغیرہ جو کچھ بھی ہیں بیٹے، ان کا خیال وہ رکھے گا اسی بچے کے اسی جائیداد کے ساتھ جو اس کے کلوز رشتہ دار بھی ہیں۔ یعنی مرنے والا مر گیا اور اس کے قریبی رشتہ دار تھے اور پیچھے ایک بچہ چھوڑ گیا، تو جائیداد کا مالک تو وہ بچہ ہے، لیکن اس کے باپ کے جو غریب رشتہ دار تھے ان کا بھی خیال رکھنا اس بچے پر لازم ہوگا۔ اور کیوں لازم ہوگا؟ کیونکہ اہلیت الوجوب کاملہ ہے، اور کیئر ٹیکر کیوں ادا کرے گا؟ کہ اس کی اہلیت ادا ناقصہ ہے۔